بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز انبیاء کرام علیہم السلام کا بشری صورت میں ظہور نبوت فرمانا جو ہے، آیا کہ یہ منافی ہے کہ نہیں ہے، اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اور پچھلی ویڈیو کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے، تو آج انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بشری صورت میں ظہور ان کی نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ دستور الہی یہی ہے کہ اس نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان، مرد اور اپنی قوم کے ہم زبان ہی تھے، اور ان کی طرف فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء و مرسلین اور عام انسانوں کے اندر کافی فرق ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی اور رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب ہوتے ہیں، اعلیٰ حسب ہوتے ہیں، یعنی بلند سلسلہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے انتہائی بلند و بالا ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور فلسفی کی عقل اور کسی سائنسدان کی فہم و فراست اس کے لاکھوں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اور عقل کی ایسی بلندی کیوں نہ ہو کہ یہ خدا کے لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ پھر تمام مخلوق حتیٰ کہ سارے نبیوں اور رسولوں علیہم السلام میں سب سے بڑھ کر کامل و اکمل عقل والے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو جو ہے غیبی امور کا بھی علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی تشریف آوری کا ایک بنیادی مقصد ہی غیب کی خبر دینا ہے، ایک بنیادی مقصد ہی غیب کی خبر دینا ہے، جیسے اخروی حساب کتاب، جنت و دوزخ، ثواب عذاب، حشر نشر اور فرشتے وغیرہ سب غیب ہی کی خبریں ہیں جو خدا کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اے لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ذاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب جو ہے وہ ذاتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو حد لگائے، جو قید لگائے، وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عبادت و ریاضت سے کوئی بھی بندہ کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں اتنی عبادت کروں گا، یہ کروں گا، یوں کروں گا، میں نبی بن جاؤں گا، کوئی بھی بندہ نبی نہیں بن سکتا،
کوئی بھی بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت و رسالت ملنے میں عبادت و ریاضت اور نیک اعمال کا کوئی کردار ہے نہ ذاتی طور پر مستحق ہونے کا کوئی عمل دخل، بلکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس سے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے جو حصول نبوت سے پہلے مذموم اخلاق سے پاک اور تمام اچھے اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم، قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے کامل عقل عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کی عقل سے بے حد زیادہ ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ نبوت کا دروازہ جو ہے یہ بند ہو چکا ہے، یہ ختم، نبوت ختم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے۔ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع علیم، اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی بعض کو نبوت و رسالت کے لیے چن لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کو نبوت و رسالت کے عظیم منصب کے لیے منتخب کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے جنہیں چنا تھا اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا منصب ختم فرما دیا، لہذا ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل طور پر اختتام پذیر ہو گیا، اور اب قیامت تک کسی بھی صورت میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں گئے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں گئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ان قریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح گئے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور سنن ترمذی میں ہے
سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا۔ مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالی کو احد صمد لا شریک لا یعنی ایک بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہ ہونا جاننا فرض اول ہے اور مناتے ایمان ہے، یوں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی نئی جدید کی بعثت کو یقین محال و باطل جاننا فرض اجل و جزائے ایقان ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے، اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ شاک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم میں خلاف رکھنے والا، قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی النار ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے۔ نہ ایسا کہ وہی کافر ہوا بلکہ جو اس کے عقیدے ملعون پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے، جو اس کے کافر ہونے میں شک اور تردد کو راہ دے وہ بھی کافر ہے۔ بین الکافرین جلی الکافرین یعنی واضح کافر اور اس کا کفر روشن ہے۔ تو خدا را نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر وصال ہو گیا، دنیا سے جانا یہ بھی رحمت، آنا رحمت، آگے بھی رحمت ہی ہیں۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو وہ جھوٹا کذاب دجال ہی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہی ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، یا یوں لگا لیں کہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی یہ سوچ کے کہ یار اس سے دیکھتا ہوں کہ معجزہ بھی ظاہر کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی اس طرح کا جو کرتے ہیں وہ کافر ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا بھی ہے تو اس نیت سے اگر آپ اس سے کوئی معجزہ دیکھتے ہیں کہ یار نبوت کا تو دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ کا اس کے اوپر ایمان ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو باقی لوگ اقرار کر رہے ہیں اس کا، ان کو دکھاؤں کہ یہ جھوٹا ہے، دجال ہے، یہ کذاب ہے، اس کا عجز ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ نہ کر پائے گا یہ کام، یہ ظاہر کرنے کے لیے پھر اس سے مطالبہ کرے، وہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کو نبی جان کر پھر اگر مطالبہ کرتا ہے کہ یہ معجزہ دکھائے تو پھر بندہ جیسے ہی دل کے اندر یہ خیال آئے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میرا پڑھنا اور آپ